باکمال فلسفی، ریاضی دان، ماہر فلکیات اور شاعر غیاث الدین ابوالفتح ابن ابراہیم الخیام 15 مئی 1048 کو ایرانی شہر نیشا پور میں پیدا ہوا۔ خیام کے والد کا جدی پیشہ خیمہ سازی تھا۔ عمر اس کا ذاتی نام تھا اور اس کا نام خیام خیمہ سازی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ نامور مورخ البیہقی خیام کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ خیام نے ابتدائی تعلیم نیشا پور میں حاصل کی۔ لڑکپن اور جوانی کا دور بلخ میں گزارا۔ 17 سال کی عمر تک اس نے فلسفے پر عبور حاصل کر لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد غالباً معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ تدریسی مصروفیات کی وجہ سے اسے اتنی فرصت نہیں ملتی ہوگی کہ سائنسی تحقیقات پر توجہ مرکوز کر سکے۔ اسے یکسوئی کی خاطر شاہی دربار سے وابستگی اختیار کرنی پڑی۔ 1070 کے لگ بھگ خیام نے سمرقند میں قاضی القضاء ابو طاہر کی مصاحبت اور سرپرستی میں مکعب مساواتوں کے بارے میں الجبر کی ایک شاہکار تصنیف قلم بند کی۔ بعد میں اس نے تصنیف میں بھی اضافہ کیا۔ اصفہان میں سلجوقی سلطان ملک شاہ اور اس کے وزیر نے اسے اپنے پاس بلایا اور رصدگاہ کی نگرانی پر لگا دیا۔ اصفہان میں خیام کا تقریباً 18 سال دور اس کی زندگی کا غالباً خوشگوار ترین اور پرسکون زمانہ تھا۔ رصدگاہ میں اس کی رہنمائی میں اس کے رفقا کار نے جو فلکیاتی جدول مرتب کیے وہ زیج ملک شاہی کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن ان میں سے بیشتر ضائع ہو چکے ہیں۔ ایران میں مروج شمسی کیلنڈر کی اصلاح کا کام بھی اس رصدگاہ میں تکمیل کو پہنچا۔ کیلنڈر کی اصلاح کا منصوبہ خیام نے 1079 عیسوی کے لگ بھگ پیش کیا تھا اور بعد میں اس نے نوروز نامہ کے نام سے گزشتہ اصلاحات کی تاریخ مرتب کی۔ نئے کیلنڈر کے لیے 33 برس کے دور کو بنیاد بنایا گیا اور اسے سلطان جلال الدین ملک شاہ کی نسبت سے سن مالکی یا سن جلالی کا نام دیا گیا۔ ہر دور کے چوتھے، 8ویں، 12ویں، 16ویں، 20ویں، 24ویں، 28ویں اور 33ویں سال کو 366 دنوں پر مشتمل لیپ ایئر قرار دیا گیا۔ سال کی اوسط لمبائی 365.2424 دن قرار پائی۔ اس طرح یہ اصل کیلنڈر سے 0.0002 دن کا انحراف کرتا ہے اور اس کیلنڈر میں 5000 بعد سال میں ایک دن کا فرق پڑتا ہے۔ خیام نے درباری نجومی کی حیثیت سے بھی کام کیا، لیکن وہ عدالتی نجومات پر اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ 1077 میں اس نے اقلیدس کے متوازی خطوط اور نسبتوں کے نظریے پر تبصرے تحریر کیے۔ فلسفے پر 1080 میں اس نے رسالہ لکھا۔ 1092 میں ملک شاہ کی وفات اور وزیر نظام الملک کے قتل کے بعد ملک شاہ کی دوسری بیوی ترکن خاتون تخت پر بیٹھی تو خیام کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں، کیونکہ ترکن خاتون کے نظام الملک کے ساتھ جانشینی کے سلسلے میں اختلافات تھے۔ چونکہ خیام نظام الملک کی سرپرستی میں تھا، اس لیے ترکن خاتون کے اعتقاد کا شکار ہوا۔ اس پر سب سے بڑا جو اعتراض کیے گا وہ یہی تھا کہ اس کی کہی ہوئی رباعیات شراب و شباب کے موضوعات سے بھری پڑی ہے۔ خیام نے 1118 عیسوی میں جب ملک شاہ کا تیسرا بیٹا تخت پر بیٹھا اصفہان کو چھوڑ دیا اور کچھ عرصہ مرو میں گزارا۔ اس کے بعد خیام اپنے آبائی شہر نیشا پور چلا گیا اور 4 دسمبر 1131 کو اسی شہر میں وفات پائی۔